الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. نماز کے سلسلے میں سابقہ جمعہ میں میں نے کچھ باتیں عرض کی تھی اور یہ بتلایا تھا کہ نماز مذہب اسلام کا وہ رکن ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں تقریباً 80 بار یا کچھ کم بیش آیا ہے اور نماز کے آداب و شرائط کا ذکر کرتے ہوئے میں نے کچھ باتیں پیش کی تھیں. یہ سلسلہ میں نے بتلایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اور 2 جمعہ تک چلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من صلی صلاتنا، کہ جس شخص نے میری طرح نماز ادا کی واستقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلے کا اس نے استقبال کیا، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی. دنیا میں وہ مذاہب یہود و نصارہ جو مسجد اقصی کی طرف نماز قبلہ بنا کر کے رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہماری شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، اور جس طرح سے ہمارے ذبح کا طریقہ ہے اس ذبح کے طریقے کو استعمال کرتے ہوئے حلال چیزوں کو کھایا.
آپ نے فرمایا وہ مسلمان ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ذمے ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے میں ہو گیا ہے۔ آپ نے مزید ارشاد فرمایا کہ فلا تذکروا اللہ فی ذمہ، اللہ کے ذمے میں تخفیف نہ کرو، تحقیر نہ کرو، اس کو ہلکا نہ بناؤ، یعنی ہلکے میں نہ لو یہ ارے چلتا ہے۔ کوئی بھی پوائنٹ نماز کا، وضو کا، طہارت کا جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس کے خلاف اگر ہم نے آپ نے عمل کیا تو آپ ہم کے منہ پر وہ نماز مار دی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ اللہ اکبر فرماتے ہیں۔ یہیں سے نیت کے الفاظ کا جو استعمال کیا جاتا ہے، نیت کے الفاظ کا، یہیں سے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بغیر نیت کے کوئی دینی کام جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وضو یہ مکمل نہیں ہوں گے۔ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار ہماری نیتوں پر، مگر نیتوں کا زبان سے نماز میں ادا کرنا کہیں بھی کسی بھی ضعیف روایت میں بھی نہیں ثابت ہے۔ اور جتنے ائمہ دین ہیں اور جتنے بھی محدثین محققین ہیں، سبوں نے کہا یہ بدعت ہے کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت سنت کے واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ اور فرض نماز میں کہتے ہیں نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت، ظہر کے واسطے اللہ کے پیچھے امام کے منہ میرا کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ یہ جائز نہیں، کسی مذہب میں نہیں جائز ہے۔ جبکہ ہمارے احناف حضرات بھی بھلیہ میں پڑے کھڑے ہو جائیں گے، دیر تک دل ہی دل میں سب کچھ کہتے اور تب نیت پڑھتے ہیں۔ نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ کہاں جا رہے بھائی؟ کیا ارادہ ہے؟ بازار جا رہے ہیں۔ ابھی آپ ظہر کی ابھی آپ جو ہے جمعہ کی 2 رکعت فرض پڑھیں گے، جب کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہوتے ہی نیت ہوگی کہ فرض ادا کر دیں۔ پھر جب وہ ختم ہو جائے گی تب جب آپ کھڑے ہوں گے تو سنت موقعہ کا خیال اور نیت ذہن میں آ جائے گا، اور اللہ اکبر کہیں گے جس نے پوری نیت پختہ ہوتا ہے۔ وضو کے لیے آپ بیٹھے، بسم اللہ کیا اور شروع کیا، نیت مکمل۔ وضو کی نیت آپ نے کر کے ہی بدھنا رکھا یا سیٹ پر بیٹھے اور بسم اللہ جب شروع کیا، کام شروع ہو گیا۔ آپ کسی اور کام کے لیے تو وضو کرتا ہوں واسطے ظہر کے 10 رکعت 12 رکعت، ایسا کوئی نہیں کہتا۔ میرے دوستوں بھائی، جب کسی مذہب میں زبان سے کہنا جائز نہیں تو ہم لوگ بھی پرہیز کریں۔ بس آپ نے اللہ اکبر کہا اور دل میں یہ بھی کہ 4 رکعت یا 2 رکعت یا 3 رکعت پھر یا تہجد، تو وہ سب کا تعلق دل سے۔ انما النیات بالاعمال، انما الاعمال بالنیات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر آپ کی نیت ریاکاری نہیں ہے، دکھاوا نہیں، شوبازی نہیں، آپ کو ثواب مل جائے گا، ورنہ اسی دنیا میں آپ کی تعریف ہو جائے گی۔ تو بہرحال ہم اور آپ اس چیز کو بہت ہی اس سے لے نوٹس لے اس بات کا کہ جو لوگ زبان سے ادا کرتے ہیں وہ بدعت میں کام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی شرائط میں سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہو تو سترا اپنے سامنے ایک کوٹ بنا دیں، جیسے دیوار وہ کھمبے برآمدہ کی دیوار ہیں، اور کبھی کوئی نماز بہت دیر تک پڑھتا ہے، اس نمازی کے پیچھے آپ کھڑے ہو جائیں، اس کو سترا بنا لیں۔ سترا یہ واجب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض نماز کے بعد دعا تسبیح پڑھنے کے بعد
بہت تیزی کے ساتھ کھمبوں کی طرف بھاگتے تھے، کھمبوں کی طرف بڑی تیزی سے بھاگتے تھے کہ اس کے آگے ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں رواج نہیں، وہ اس کو سمجھتے ہیں یہ بیکار سی بات ہے، اور بتانے والے بھی تھوڑا قائل کرتے ہیں مسائل کو، چھپاتے ہیں یا نہیں بتا پاتے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تصلی الا علی سنتی، کوئی نماز نہ پڑھے بغیر سترا کے۔ ہم نے دیکھا کانپور کی مسجد میں، مساجد اہل حدیث میں کہ چھوٹی چھوٹی تختیاں بنی ہیں، چھوٹی چھوٹی، آپ کو سنت پڑھے تختی آگے رکھ لیجیے، وہاں بیچ میں پڑھنے کوئی گنجائش نہیں، کرسی سامنے رکھ لیجیے، لیکن تختیاں بنی ہیں ہر نمازی کے لیے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَلَا تَدْعُوا أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، جب آپ سترا رکھ لیں تو سترے کے سامنے سے ادھر سے کوئی بھی گزر جائے آپ کی نماز پر فرق نہیں پڑے گا، نہ اس کو گناہ پڑے گا۔ ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو ایک ہاتھ دو ہاتھ بیچ میں فاصلہ ہے اور اس کے آگے سے وہ جانا چاہتا ہے تو 40 سال تک چاہے کھڑا ہونا پڑے، جب تک اس کی نماز نہ ختم ہو تب تک وہ سامنے سے نہیں جا سکتا۔ اتنی سختی سے آپ نے منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ جرات کرے فرض و قاتل ہو تو اس سے آپ جہاد کر لیجیے، اس سے قتال کر لیجیے، اس کو دھکے مار دیجیے نماز کے آگے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سترہ کے متعلق فرمایا۔ آپ حضرات اس کو اپنے دلوں میں اتار لیں، بٹھا لیں۔ آپ نے فرمایا کہ اذا وضع احدکم بین یدیہ مثل مؤخرۃ الرحل، جب آدمی اپنے سامنے اونٹ کے کجاوے کے رحل کے مانند اتنا لمبا ایک ہاتھ کا کوئی لکڑی رکھ لے، کوئی سترا رکھ لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا یبالی من مر وراء ذلک، پھر کوئی پرواہ کی بات نہیں اس کے آگے سے کون گزرا، کوئی بھی گزر جائے سترا کے سامنے۔ جیسے میں اس کو یہاں سامنے رکھتا ہوں، یہاں تو دیوار ہے لیکن یہاں میں پڑھاتا ہوں تو یہاں یہ سترا رہتا ہے۔ امام کا سترا سب کے لیے، امام کا سترا سب کے لیے ہے۔ مثال کے طور کوئی ضرورت پیش آ گئی، آپ کو اس کو بند کرنے کی، آپ وہاں سے آ کے بند کر دیں، سب کے سامنے سے گناہ نہیں پڑے گا، اس لیے کہ امام کے سامنے سترا ہے امام۔ یہ مسئلہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات میں نے بتلائی کہ نیت کا عمل کا تعلق نیت کے ساتھ ہے۔ آپ نے اس سے پہلے ایک حدیث سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی سے کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، 3 بار فرمائے کہ جاؤ لوٹ کے پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو اس شخص نے معذرت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی جانتا ہوں، دھر پٹک۔ تو آپ نے اس کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ کر شفیق، مہربان، معلم، مربی کائنات میں کوئی نہیں گزرا۔ نہ آپ نے اس کو دھتکارا، نہ پھٹکارا، نہ بھگایا، آؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ اذا قمت الی الصلاۃ فاسبغ الوضوء، جب نماز کا ارادہ کرو، کھڑے ہو تو وضو کرو مکمل، جس کا ذکر آئے گا کبھی کہ مکمل وضو کسے کہتے ہیں۔ ثم استقبل القبلۃ، پھر قبلے کی طرف رخ کر لو، فکبر، پھر اللہ اکبر کہو۔ یہاں آپ نے نیت نہیں بتلائی، قبلہ کی طرف رخ کرنا فرض ہے۔ فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کعبہ کی طرف نماز لو، اپنے چہرے ایمان والوں کر لو۔ آپ نے یہ فرمایا کہ فکبر، پھر اللہ اکبر کہو۔ اب اس میں کہ آپ نے فرمایا کہ ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، جو تمہیں قرآن یاد ہو، ایک آیت دو آیت چھوٹی صورت ہے اس کو پڑھو۔ اور اس کے بعد ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا۔ ان کو صرف اتنی بات آپ نے بتلائی جو ان کی غلطی تھی
کہ اگر انہیں کچھ یاد نہیں ہے، جانتے ہی نہیں تو انہیں کیا سکھائیں؟ آپ نے فرمایا جب تم نماز میں کھڑے ہو جاؤ، قرآن سے جو یاد ہے اس کو پڑھو اللہ اکبر کہنے کے بعد، اور پھر رکو جاؤ تو اطمینان ہو جائے رکو میں، اس کے بعد اٹھو، پھر کھڑے ہو گئے میں اطمینان ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ آدھا کھڑے ہوئے آدھا زمین پہ پھٹ پڑے جیسا کہ لوگوں کی بے ترتیب نماز ہے۔ پھر آپ نے فرمایا سجدے میں جاؤ، یہاں تک کہ سجدے میں اطمینان ہو جائے۔ ابھی آپ دعا نہیں بتلا رہے ہیں کہ رکوع میں کون سی دعا، سجدے میں کون سی دعا، رکوع کے بعد کون سی دعا، سجدے کے درمیان کی کون دعا، آخرکار آپ نے ان کو اس سے بتایا۔ اطمینان، سکون، خشوع خضوع جو درکار ہے ایک عبادت میں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے یستفتح الصلاۃ بالتکبیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کر کے نماز شروع کرتے، وہاں نیت کا کوئی لفظ نہیں آ رہا۔ اور اس کے بعد ہمارے رب کی یہ ہے کہ جب اللہ اکبر کہیں تو سینے پہ نیت باندھیں، سینے پہ نیت باندھیں۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسریٰ علی یدہ الیسریٰ علی صدرہ، ابن خزیمہ، حدیث کی کتاب صحیح ابن خزیمہ ہے۔ وائل بن حجر کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز پڑھی، آپ لوگ پڑھتے ہی تھے ان کے ساتھ، اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا، سینے پر نیت باندھی۔ اس کی روایتیں بہت زیادہ ہیں، ایک روایت صرف ہے زیر ناف کی، ناف کے نیچے کی، جسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے۔ جن احادیث کی کتب میں وہ باتیں روایت کی گئیں ان محدثین نے لکھا ہے روایت ضعیف ہے۔ جن محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت، یہ بتلایا کہ یہ روایت ضعیف ہے، بے حد درجہ ضعیف ہے، قابل عمل نہیں۔ اب لوگوں نے یہ کہا کہ آپ اللہ کے دربار میں جائیں گے تو بادب کھڑے ہوں گے کہ سینہ کاٹ کے کھڑے ہوں گے، یہ کج فہمی ہے، یہ دماغ کا ٹیڑھا پن ہے۔ ایک مجرم کے حیثیت سے آپ آئے ہیں، آپ کے پاس گناہ ہے، آپ اس امید میں ہے کہ اللہ میری عبادت قبول کر لے، میری دعا قبول کر لے، اور وہ مصدر ایمان کا جو دل ہے یہاں پر ہے۔ دنیاوی بات کر رہا ہوں، یہ جب بتایا گیا کہ بادشاہ کسی بڑے آدمی کے سامنے آپ جائیں گے تو ہاتھ نیچے باندھیں گے، میرے دوستوں اور بھائیوں، جب مجرم جائے گا کسی عدالت میں تو ہاتھ جوڑ کے اس طرح کھڑا ہوگا، اس طرح نہیں کھڑا ہوگا تو مار کے بھگا دے گا لاٹھی سے۔ یہ کیا بدتمیزی کرنے آئے ہیں میرے دوستوں اور بھائیوں؟ یہ اٹکل بچوں کی باتوں سے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ نیت باندھی مضبوطی کے ساتھ، اور اس طرح سے یہ یہاں ہے، ہتھیلی اس پر ہے اور یہ انگلیاں اس کلائی پر ہے۔ دو طرح کے ہاتھ باندھنے آتا ہے حدیث میں، ایک تو کہ آپ اس طرح سے اس طرح کر کے اس طرح پکڑ لیں، ایک طریقہ، دوسرا طریقہ پورا ہاتھ اس پر رکھ لیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ اس کو یہاں پہ لگاؤ، اس کو یہاں دھرو، تو حدیث دونوں حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ ذرا توجہ کیجئے گا تو دونوں حدیثیں چلی گئی، آپ نے ایک تیسرا عمل ایجاد کر دیا، تیسرا طریقہ آپ نے ایجاد کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ دو طریقے ہیں، آپ کہیں کہ دونوں ہم ایک عمل میں سمیٹ لیں، اپنا بنایا ہوا کسی کا بنایا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تیسرا عمل آپ نے بنا دیا۔ میں کہتا ہوں جب دو حدیثیں ہیں، دو طریقے ہیں، تو کبھی آپ ایسا رکھیے اور کبھی ایسا پکڑیے، مسئلہ ختم، دونوں جائز۔ الگ سے آپ کوئی تیسرا قانون نہ بنائیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، اللہ کا بھیجا ہوا اسلام ہے، اس میں ہم ابھی پڑھے فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، اس کو حقیر نہ کرو، اس میں تخفیف نہ کرو، ہلکا پن مسئلے میں جو اللہ اور اس کے رسول کے ذمے ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، میں بادب عرض کروں گا آپ حضرات سبھی سے کہ جب آپ رفع الیدین کریں نیت باندھیں تو سینے پر، یہ ایمان کا مصدر اور منبع اثر چشمہ یہ دل ہے،
اور سب سے ادب کی جگہ ہے سینہ، حتیٰ کہ ہمیں اس سے تعلق تو نہیں، لیکن غیر مسلمین بھی جن کو اپنا خدا مانتے ہیں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ہی پڑے، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ دنیاوی مسائل آپ لا رہے ہیں کہ کسی دربار میں جائیں گے بڑھیں گے تو وہاں آپ ہاتھ نیچا کر کے کھڑے ہوں گے؟ نہیں بھائی، یہ تو رب اعلیٰ کا دربار ہے، ہم مجرم ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم اس امید میں کہ میری نمازیں قبول ہوں، ہماری دعائیں استدعائیں بھی قبول ہوں، تو ہم یقیناً اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑیں گے، ہاتھ باندھیں گے۔ اس لیے نہ عقلی نہ نقلی طور سے ناف کے نیچے نیت باندھنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے میرے دوست اور بھائیوں۔ اور دوسری بات، نماز میں آپ اپنی نظر سجدے کی جگہ پہ رکھیں۔ بعض لوگوں نے آپ کو سمجھایا، کتابوں میں لکھا، ورک پر یوٹیوب پر بھی آتا ہے کبھی کبھی کہ جب آپ کھڑے ہوں تو سجدہ کی جگہ پر ہو، جب رکوع میں جائیں تو آپ اپنے پیر کے قدم کو دیکھیں، جب تشہد میں بیٹھے تو دامن پر نظر ہو۔ یہ فرضی باتیں ہیں، دین میں پیوند کاری ہے، سراسر دین میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ سجدے میں جائیں تو پیر کے انگوٹھے کو دیکھیں اور کھڑے ہوں تو سجدہ کی جگہ پر دیکھیں، اور جب تشہد میں بیٹھے تو دامن پر نظر ہو۔ کوئی روایت نہیں، کوئی دلیل ہی نہیں ہے، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جگہیں بتلائی ہیں، ایک تو قیام کی صورت میں، کھڑے ہونے کی صورت میں سجدے کی جگہ پر نظر ہو، اور دوسرا جب تشہد میں آپ بیٹھیں تو آپ انگلیوں کو چاہے اس طرح رکھیں چاہے حرکت دیں۔ ہم وہ روایت لائیں گے کسی جمعہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس انگلی سے تجاوز نہیں کرتی تھی کہ ادھر ادھر ہو جائے، اسی انگلی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہوتی تھی۔ 2 جگہیں نگاہوں کی آپ نے جو ہے متعین کی ہیں، ایک سجدے کی جگہ اور ایک یہ شہادت کی انگلی پر نظر ہے تشہد کے دوران، اور حرکت دے یہ بھی جائز ہے، نہ حرکت دے ایسے ہی سیدھے کھڑی رکھیں، اس سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہیں لکھا ہے، ثابت ہے، سب کل اہل حدیث بھی، ہمارے برادران سب احناف بھی، ایسا کہیں نہیں لکھا ہے کہ آپ کہیں ایسے بٹورے رہیں اور کہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اگر کہیں حاشیہ میں لکھا ہے کسی بھی بڑے عالم سے تو ٹیلی نہیں کر رہا ہے، موافقت نہیں کر رہی ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ کانا یحرکہ، آپ کی شہادت کی انگلی کو حرکت دیتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ لا یحرکہ، حرکت نہیں دیتے تھے اور ایسے ہی کیے رہتے تھے، اور نگاہ آپ کی اسی انگلی پہ ہوتی تھی۔ اگر آپ انگلی کو ایسے سمیٹے ہیں تو نگاہ کہاں آپ کی اس پر پڑے گی؟ انگلی پر، بغیر کھولے چاہے ایسے رکھیں اور چاہے حرکت دیتے رہیں، ہر 2 صورت میں آپ کی نظر اسی انگلی پر ہو۔ اگر انگلی کو آپ نے سمیٹ لیا ہے، پڑھتے پڑھتے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے وقت کھولا اور گرا لیا تو پھر آپ کی نظر ہٹ گئی۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، اس صحیح مسئلے کو آپ اپنائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں۔ آپ نے فرمایا ما بال اقوام یرفعون ابصارهم الی السماء، لوگوں کا کیا حال ہے؟ آپ نے اگر کسی ایک کو دیکھا تو آپ اس کو نہیں ٹوکتے تھے کہ جھجوڑ دیں، آپ فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنی نگاہیں آسمان پر اٹھاتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی نگاہوں کو اچک لے، ان کی نگاہوں کو اچک لے، اللہ ان کے چہرے کو بدل دے۔ انا للہ، یعنی گویا کہ ہماری نگاہ زمین کی طرف ہو، سجدہ گاہ کی طرف ہو۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو اس طرح فرمایا کہ کیا ہو گیا لوگ ایسا کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ حتیٰ قال، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا لَنْتَهَنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفُنَّ أَبْصَارُهُمْ، چاہیے کہ وہ باز آ جائے ایسی حرکتوں سے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کی نگاہوں کو اچک لے گا، بینائی ختم ہو جائے گی، نظریں ٹیڑھی ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک
ہمارے اور آپ کے لیے بہت جو بڑی دلیل ہے، اور اسی طرح سے ہم اور آپ اس بات پر غور کریں کہ رفع الیدین، نماز میں جو رفع الیدین کیا جاتا ہے، آپ اس کا اندازہ ان روایتوں سے کر لیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے اعمال اگر نہیں مل رہے، موافقت نہیں کر رہے ہیں، تو ہماری نمازوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے اٹھاتے اور حذو منکبیہ، موڑھے کے برابر، اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع کرتے تب، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، جب رکوع کے لیے تکبیر فرماتے جاتے ہوئے تو اس وقت، او اذا رفع راسه حتى من الركوع رفعهما، اور جب سر اٹھاتے تھے رکوع سے تو پھر ان دونوں کو آپ اٹھاتے تھے، كذلك وقال سمع الله لمن حمده، اور اسی طرح سے جب سمع اللہ حمدہ فرماتے رکوع سے اٹھتے تو رفع الیدین فرماتے، اور کہتے ہیں کہ وکانا لا یفعل ذلک فی السجود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ جاتے تو رفع الیدین نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ جاتے ہوئے رفع الیدین نہیں فرماتے تھے، جہاں جہاں رفع الیدین صحابہ نے دیکھا اس کو واضح کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو چند نوجوان آئے تھے کسی علاقے سے، 1 مہینہ تک رہے، جس کی روایت کو میں پہلے گزار چکا ہوں، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر رفع یدیہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو تکبیر فرماتے اللہ اکبر، اور اپنے دونوں کو ہاتھوں اٹھاتے حتی یحاذ بہما اذنیہ، اپنے دونوں کانوں کے لو تک، اور وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، جب اپنے سر کو اٹھاتے رکوع سے، فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَن فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، سمع اللہ الحمدہ کے وقت بھی آپ ویسے ہی کرتے جیسے پہلے کیا تھا، یہ رفع الیدین۔ یہ بخاری مسلم کی روایات ہیں، وائل بن حجر سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رفع یدیہ حتی دخل فی الصلاۃ، آپ نے اللہ اکبر فرمائے نماز کے شروع کے وقت، دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ نماز میں داخل ہوئے، کہتے ہیں ثم التحف بثوبہ ثم وضع یدہ الیمنی علی الیسریٰ، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو رفع الیدین کے بعد اللہ اکبر کے بعد چادر کے اندر لے گئے، اور چادر کے اندر لے جانے کے بعد نیت باندھی، اور بتلاتے ہیں کہ جو ہے فلما ارادہ یرکع اخرج یدیہ، جب رکوع کا آپ نے ارادہ کیا تو اپنے ہاتھوں کو نکالا اپنے چادر سے، آپ اس پر غور کریں کہ چادر سے آپ نے نکالا، پھر ان دونوں کو آپ نے اٹھایا جسے رفع الیدین کہتے ہیں، من الصوت ثم رفعهما وکبر، اور اللہ اکبر فرمائے، فرکع، پھر آپ نے رکوع کیا، فلما قال سمع اللہ لمن حمدہ رفع یدیہ، کہتے ہیں کہ جب سمع اللہ حمدہ آپ نے فرمایا تو پھر آپ نے رفع الیدین کی، اور کہتے ہیں کہ وہ سجدہ بین کفیہ، کہتے ہیں جب آپ نے سجدہ کیا تو سجدہ کیا کہ آپ کی دونوں ہتھیلیاں ادھر ادھر تھی اور سر بیچ میں تھا، یعنی بہت آگے نہیں پیچھے نہیں، انگلیاں اس طرح سے نارمل کھلی ہوئی ہوں، بہت زیادہ نہیں، نہ ایسے چپکائی ہوئی ہوں، بس ایسے جیسے انگلیاں آپ رکھیں زمین پر۔ لیکن کچھ لوگوں کو کبھی میں نے دیکھا کہ ایسے انگلی سمیٹ لیتے ہیں، ایسے سجدہ کرتے ہیں، ایسے، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ انگلیاں کھلی ہوئی نماز کے حالت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس طرح سے روایتیں موجود ہیں۔ میرے دوست اور بھائیوں، میں ایک مسئلے کو تھوڑا ذکر کر کے ختم کر دوں گا، ٹائم نہیں بچے گا۔ صف میں کھڑا ہونا، صف میں کھڑا ہونا، ان روایتوں کو آپ لوگ سنتے جائیں، میں پڑھتا جاؤں، خدا کرے کہ وہ دل میں بھی اترتا جائے مسئلہ، اور اس پر عمل بھی آپ شروع کر دیں۔ کوئی گنجائش نہیں کہ آپ دو نمازیوں کے بیچ میں، صف کے اندر دو نمازیوں کے بیچ میں کوئی جگہ خالی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوی صفوفنا حتی کانما یصوی القضاء، آپ سب کو اس طرح سیدھی کرتے تھے
جیسے تیر سیدھی کی جاتی ہے، تیر کو آگ میں رکھ کر کے اور اس کو گرم کیا جائے، اس کے بعد سیدھی کیا جائے، ایسے سیدھی تیر کی طرح آپ سیدھی فرماتے، حتیٰ رعا انا کا دخلنا، یہاں تک کہ آپ نے سمجھا کہ ہم لوگ سمجھ گئے کہ سب سیدھی ہونی چاہیے۔ آپ سنتے جائیں صحابہ کرام کی بات۔ ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر رجل بعد صدره، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کھڑے ہو گئے مصلی پر، یہ سمجھ گئے کہ بھائی ہم نے صحابہ کو سمجھا دیا، اب صف کی درستگی میں اور کھڑے ہونے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، لیکن آپ کی نظر پڑ گئی کہ ایک آدمی کا سینہ آگے تھا، قدم آگے تھا۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ پڑے، آپ نے فرمایا یا عباد اللہ لتصفن صفوفکم او لو یخالفن اللہ من وجوہکم، اے اللہ کے بندو تم اپنی صفیں سیدھی کر لو ورنہ اللہ تمہارے دلوں کو، تمہارے چہروں کو بدل دے گا۔ اتنی سخت وعید آپ نے ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ وہ قیمت الصلاۃ فاقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوجہہ ثم فقال اقیموا صفوفکم وتراصوا، ایک دن آپ نے نماز شروع کی اور آپ نے نماز شروع کرنے سے پہلے فرمایا کہ اقیموا صفوفکم وتراصوا فإنی اراکم من وراء ظہری، اے میرے صحابہ تم صفوں کو درست کرو اور خوب مضبوط کر لو۔ الرص کہتے ہیں عربی لغت میں کہ ایک اینٹ کو دوسرے اینٹ میں ملا دینا، کأنہم بنیان مرصوص، سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں کو مضبوط کرو، میں تمہیں ایسے دیکھتا ہوں نماز کی حالت میں پیچھے جیسے میں آگے دیکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ الا تصفون کما تصف الملائکہ، آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں تم ایسا صف کیوں نہیں باندھتے ہو جیسا فرشتے سب باندھتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ کما تصف الملائکہ، تو فرشتے کیسی صف بندی کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا رب اپنے رب کے پاس؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتمون الصفوف الاول یا اولا، پہلی صف کو فرشتے مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد ویتراصون فی الصف، اور صف میں مضبوطی پیدا کرتے ہیں۔ ان روایتوں کو سننے کے بعد ہمارے پاس کوئی عذر و گنجائش نہیں بچتی ہے، علماء چاہے جس مسلک کے لیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کما حق نہیں بیان کرتے کہ کھول کر کے واضح بیان کرتے ہیں، تو اس طرح سے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کر کے اس پر عمل کر کے جنت میں داخلہ کا انتظام کر لیں گے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ اور اس کے فرشتے صف اول پر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ رحمت بھیجتا ہے صف اول پر۔ کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ وعلی الثانی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پوچھا سبوں نے اور دوسری صف پر؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول۔ پھر وہی سوال کیا؟ تو پھر آپ نے وہی جواب دیا کہ فرشتے اور اللہ تعالیٰ یہ صف اول پر رحمت بھیجتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو چوتھی بار جب صحابہ نے پوچھا وعلی الثانی، اور دوسری صف پر؟ آپ نے فرمایا کہ وعلی الثانی، دوسری صف پر بھی۔ یہی تو آپ نے فرمایا کہ اگر لوگ جان لیں صف اول میں کیا ہے اور اذان کے ثواب میں کیا ہے، تو نوبت آ جائے گی یہاں تک کہ گوٹی ڈالو، پرچی ڈالو، کس کا نام نکلے گا وہ اذان دے، وہ صف اول میں بیٹھے۔ آج لوگ سوچتے ہیں پیچھے چلو، پیچھے بیٹھو، پیچھے کھسو، پیچھے کا لفظ نہیں چھوڑنا چاہتے کیونکہ انہیں ثواب کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو سووا صفوفکم، اس کے بعد فرمایا وحاذوا بین مناکبکم ولینوا فی ایدیکم لاخوانکم، صفوں کو برابر کرو، اور آپ نے فرمایا کہ اپنے کندھوں کو کندھوں سے ملا لو اور اپنے ہاتھوں کو نرم رکھو اپنے بھائی کے لیے، وسد الخلل، بیچ کی جگہ کو بند کر دو، فإن الشیطان يدخل فیما بینکم بمنزلۃ الحذف، یعنی اولاد الصغار۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جگہ
اس جگہ شیطان بکری کے بچے کی طرح سے اچھلتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے کہ ہم نے دو مسلمانوں کو مسجد میں بھی جدا کر دیا اور موقع مل گیا اس کو۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو ارشاد کیے ہیں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان روایات کے پیش نظر ہم قطعی طور سے صفوں میں کبھی نہ کریں اور صفوں میں دور نہ کھڑے، چاہے 2 انگل کی دوری ہو چاہے 4۔ ہمارے اہل حدیث پیر پھیلا لیں گے، معلوم ہوتا پٹا کرائے ہوئے ہیں تو کندھا نہیں ملے گا، اور بعض لوگ اتنا سمیٹ لیں گے پاؤں کہ پیر نہیں ملے گا۔ دونوں حضرات اس چیز کو لے کہ پیر اتنے پھیلاؤ جتنا آپ کی باڈی اجازت دیتی ہے، پھر دوسرا قدم سے قدم ملائے، اور جب آپ اپنے پیر کو دور کر لیں گے، پھیلا لیں گے، تو بغل والے کا کندھا دور ہو جائے گا۔ اس طرح سے آپ مورد الزام ٹھہرائے جائیں گے۔ ایک روایت پڑھ کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سد الخلل ولینوا فی ایدیکم لاخوانکم ولا تضروا الفرجات الشیطان ومن وصل صفا وصل اللہ ومن قطع صفا قطع له اللہ۔ بہت آخری روایت ابو داؤد نسائی کی وجہ سے عرض کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا خلل کو بند کر دو، صف میں جگہ نہ بچے دو آدمیوں کے بیچ میں، اور اپنے بھائیوں کے اپنے ہاتھوں کو نرم رکھو، ایسا نہ کرو کہ ایسے کر لو تو ٹکرائے۔ اسی سے سمجھ میں آتا ہے سینے ہی پہ نیت باندھی جائے گی، ورنہ اگر آپ نیت یہاں کر لیں گے تو ہاتھ تو ویسے ہی نرم ہے۔ بہرحال، اور آپ نے فرمایا کہ شیطان کے شوشے کو، اس کے جو ہے خلل کو، جگہ کو، اس کے لیے نہ چھوڑو۔ آپ نے فرمایا کہ من وصل صفا وصل اللہ، جو صف سے جڑا اللہ اس سے جڑا، من قطع صفا قطعہ اللہ، جو صف کو کاٹ دیا اللہ اس کو کاٹ دے گا، اس سے اللہ کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں احادیث کی روشنی میں نماز کے تعلق سے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ بھی اور دراز ہوگا آئندہ جمعہ میں بھی۔ اگر آپ لوگ پہلے آنے کی کوشش کریں تو شروع سے لے کر آخر تک جو مسائل بیان کیے جاتے ہیں آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اصلاح کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے سارے دینی امور، دینی کام سنت شرعیہ کے مطابق عمل انجام پائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔